ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب عابدی، وکیل مطلق حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی، اور محتمم اعلیٰ یعنی پرنسپل جامعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نجفی ہاؤس ممبئی۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو، میں تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت امام ثامن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور ولادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن جو گزرا ہے یوم جمعہ، یقیناً یہ باسعادت دن، یہ عید کا دن، ہم اس دن اپنے امام سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس پوری دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہے، آپ کو واسطہ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور شہیدان کربلا و اسیران کربلا کا، کہ آپ خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائیں تاکہ پوری دنیا سے جلد از جلد یہ وبا دور ہو جائے۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم آج کے سوالات کی طرف رغبت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب اس پرآسوب دور میں ایک قطع سماعت فرمائیں کہ اب کرونا نے بہت آتنک مچا رکھا ہے، ساری دنیا کو بیمار اور ڈرا رکھا ہے۔ اے الہی، تجھے انسان بچانا ہے اگر تو بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے مولانا صاحب، کہ اس کرونا ٹائم میں ساری دنیا میں مسجدیں بند ہیں اور وہاں نمازیں نہیں ہو رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو کیا ہم اس سلسلے میں، یہ روایت میں آیا تھا، بزرگ عالم ایک بیان کیا کرتے تھے اپنے دور میں، کہ اگر کوئی مومن 3 جمعہ ناگا ہو جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا اس ضمن میں کرونا وائرس میں بھی ہم اس روایت کے ضمن میں آ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اور اسی میں دوسرا سوال ہے کہ کیا کرونا ٹائم میں مسلمان بھائی مسلمان کی مدد تو کر رہا ہے اناج راشن سے، اور اگر وہ اپنے بھارتی ہندوستانی ہندو بھائیوں کی مدد کرے تو کیا اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ اور ایک سوال اور ہے کہ کرونا میں بہت سی افواہیں پھیل رہی ہے کہ جیسے کیا سوال ہے کہ کیا کرونا سے مارا ہوا شہید کی موت مرے گا؟ کیونکہ سنا ہے دیکھا نہیں ہے، کرونا ٹائم کی موت والے کو سرکار کی طرف سے پولیتھین میں رکھ کر بغیر غسل کفن کے دفن کر رہے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے یا افواہ ہے؟ اس وین چینل سماچار سے بتائیں، اگر یہ شہید مرتا ہے تو کیا اسے غسل کفن کی ضرورت ہے، جیسے جو حکم میدان جنگ میں شہید مرتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض صاحب، آپ نے جو قطع ارشاد فرمایا بہت اچھا قطع ہے، بہت عمدہ قطع ہے۔ انشاءاللہ جب انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ ساری وبائیں اور بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ البتہ ہماری دعائیں ان کے ظہور میں جلدی کا سبب ضرور بن سکتی ہیں۔ جہاں تک مسئلہ نماز جمعہ کے تعلق صاحب نے پوچھا ہے، تو نماز جمعہ کے تعلق اس صورت میں جب نماز جمعہ قائم ہو رہی ہو، برقرار ہو رہی ہو، اور اس صورت میں کوئی آدمی شریک نہ ہو تو اس مسئلہ اس صورت میں ہے۔ لیکن چونکہ آج کل کے حالات میں نماز جمعہ برقرار نہیں ہو رہی ہے، اور احتیاط کے پیش نظر ہمارے مراجع نے بھی اس وقت احتیاط کی بات کی ہے کہ جماعت کی نمازوں سے یا ایسے سوشل گیدرنگ سے جہاں مرض کے پھیلنے کا خطرہ میں احتیاط کرنا چاہیے،
تو ان حالات میں جو 2-3 بحث جو میں نے اس حالت میں وہ روایت یہاں پر منطبق نہیں ہوتی۔ وہ صورت میں جب نماز جمعہ قائم ہو رہی ہو لوگ خود بخود شرکت نہ کریں، لہذا آج کے حالات میں وہ روایت منطبق نہیں ہوتی۔ البتہ دعا کریں یہ حالات جلد جلد ختم ہو جائیں اور پھر سے جمعہ و جماعت کی نمازیں اسی شان و شوکت سے شروع ہو جائیں۔ جہاں تک مسئلہ دوسرا ہے کہ جو کرونا سے مر جاتے ہیں، تو اس سے سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی مدظل علیہ کا فیصلہ اور فتویٰ یہ ہے، اگر ان کی میتوں کو کفن غسل دیا جا سکتا ہے تو غسل دے دیا جانا چاہیے، لیکن اگر میتیں اس شکل میں آتی ہیں جو پلاسٹک میں لپیٹ کے آتی ہیں، ان کو کھول نہیں سکتے، تو اسی پلاسٹک کے اوپر سے ہم کو ان کو تینوں کفن پہنا دینے چاہیے۔ یہ بات اس سے پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے، یعنی وہ چیز جو ساقط ہے وہ غسل ساقط ہے، اس لیے کہ ہم میت کو کھول نہیں سکتے ہیں، اور جو کہ میت کو کھول نہیں سکتے لہذا اس کو تیمم بھی نہیں کرا سکتے، لیکن اسی پلاسٹک کی میت کے اوپر ہم اس کو تینوں کفن پہنا سکتے ہیں۔ اور بعض مومنین جو بمبئی میں ہیں انہوں نے اس طرح کی میتوں کو تینوں کفن پہنائے ہیں، تو کفن ویسے ہی پہنایا جائے گا، تینوں کفن، اگر تینوں کفن نہیں تو 2 کفن ہو بھی تو بھی ایک کفن چادر میں لپیٹ دیا جائے گا، اور نماز جنازہ ہو سکتی، نماز جنازہ ہوتی بھی ہے، بمبئی میں نماز جنازہ ہو رہی ہے، اور قبر میں بھی لٹایا جائے گا، تلقین بھی اوپر سے پڑھی جا سکتی ہے، قبر بھی بنائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ اس طرح کے بیماریوں میں مرنے والوں کے درجات بلند قرار دیے گئے ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو ان بیماریوں کا علاج کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، وہ لوگ جو ان بیماریوں، ان کو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا فتوے کے مطابق ان کا درجہ شہداء کے برابر کا درجہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کی جان بچانے کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ جو آج جو ہسپتالوں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، صفائی والے کام کر رہے ہیں، نرسیں کام کر رہی ہیں، ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، یہ لوگ لوگوں کی جان بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، لہذا اگر اس میں کسی کو موت آ جائے تو ان کا درجہ شہادت کا درجہ ہے، اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کا درجہ ان کو نصیب ہوگا۔ البتہ تیسرا سوال آپ کا ہے کہ برادران ایمانی کے ساتھ ساتھ ہم برادران وطنی کو بھی، علی علیہ السلام نے جب جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا تھا تو انہوں نے فرمایا دیکھو وہاں تم کو 2 طرح کے لوگ ملیں گے، ایک وہ لوگ ہیں جو تمہارے مذہب والے ہوں گے، ہم مذہب ہوں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو تمہاری طرح سے انسان ہوں گے۔ تو یہ دوسرے جو انسان ہیں ہماری طرح انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمدردی کرنا چاہیے، اور یہی بہترین موقع ہے اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کو پیش کرنے کا۔ جس طرح جب بلا آئی ہے تو بلا مسلم و غیر مسلم کو دیکھ کے نہیں آئی ہے، تو ہماری امداد بھی مسلم و غیر مسلم کو دیکھ کر کے نہیں ہونا چاہیے، ان دونوں کو۔ یہ بہترین موقع ہے اسلامی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا اور اسلامی اخلاقیات سے دوسروں کو متاثر کرنے کا۔ اگلا سوال کیا ہے؟ میں آسام سے بول رہا ہوں، اور جنت میں اگر ایک مرد کو 70 حور دیا جائے گا تو عورت کو کتنے دیا جائے گا؟ جنت میں دیکھیے مردوں کی ضرورتیں عورتوں کی ضرورتوں سے مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا مردوں کو ان کی ضرورت کے اعتبار سے حوریں دی جائیں گی، اور عورتوں کو ان کی ضرورت کے اعتبار سے جنت کے مرد دیے جائیں گے جو ان کے ایمان کے برابر ہوں گے۔ جو عورت جنت میں جائے گی اس کا جتنا درجہ ایمان بلند ہوگا، اسی ایمان کے درجے کے اعتبار سے اس کی شادی کی دوسرے انسان سے کرا دی جائے گی۔ اگر وہ دنیا والے نہیں ہوئے، اگر دنیا کے ٹھیک ہے تو ان کو بھی جو ان کی ضرورتیں جنت میں عورتوں کو ہوں گی وہ پوری ضرورتیں پوری کی جائیں گی، اور ان کو ذرہ برابر جنت میں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اگلا سوال۔ میں کانپور سے بول رہا ہوں، یاسر ابا رضوی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سینیٹائزر لگانے بعد بغیر صابن سے ہاتھ دھوئیں وضو کر سکتے ہیں یا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم۔ یہ جو سینیٹائزر آپ لگا رہے ہیں، اگر یہ سینیٹائزر ایسا ہے جس میں کوئی چکنائی نہیں ہے اور پانی کو جلد تک پہنچنے سے نہیں روک رہا ہے تو سینیٹائزر لگانے کے بعد آپ وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر سینیٹائزر کسی ایسی چیز سے بنایا گیا ہے جو جلد تک پانی پہنچنے سے روک رہا ہے تو آپ کو وضو کرنے سے پہلے صابن سے یا کسی بھی چیز دھونا ضروری، تاکہ پانی آپ کی جلد تک پہنچ جائے اور رکاوٹ بیچ میں نہ آئے۔ دوسرا سوال۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। मैं पटना से बोल रही हूँ। मेरे भैया पबजी खेलते हैं, क्या पबजी खेलना अच्छी बात है? ठीक है, खुदा हाफिज़। इस तरह के जो मोबाइल पर गेम खेला जाता है, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आप अपने वक्त को इस तरह की चीज़ों में ज़ाय मत कीजिए। इस तरह के बच्चों को मोबाइल पर ज़्यादा लेने से उनकी आँखों पर असर पड़ता है, उनके जहन पर असर पड़ता है, उनकी ग्रोथ पर असर पड़ता है, उनकी स्टडी पर असर पड़ता है, वक्त बर्बाद होता है, उनका जहन मखदूश हो जाता है, कुंद हो जाता है। लिहाजा अपने कीमती औक़ात को इस तरह की वाहियात चीज़ों में आप ख़र्च करके अपने आप को ख़राब मत कीजिए। मौलाना साहब एंड जावेद अंकल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण में कई लोग कहते हैं कि कुछ खाया नहीं जाता है, तो क्या ये सही है? जब तक सूरज ग्रहण ख़त्म ना हो जाए या चांद ग्रहण ख़त्म ना हो जाए तब तक कुछ खाना नहीं चाहिए। तो आप मुझे इसके बारे में बता दें कि क्या ऐसा सही है, क्या लोग सही कहते हैं या फिर ये सिर्फ एक औरत है? थैंक यू। ये सिर्फ एक ख़यालात है हमारे कि हमारे शिया मज़हब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के कुछ नहीं खाना चाहिए। जो चीज़ें चांद ग्रहण में नमाज आयात है और सूरज ग्रहण में नमाज आयात है, जो भी 5 जुलाई को सूरज ग्रहण लगने वाला है, उसके अंदर नमाज आयात पढ़ना चाहिए। नमाज आयात पढ़ना है, खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगला सवाल क्या है? जी सलाम अलैकुम, मेरा नाम सैयद अमीर रज़ा रिजवी है। हम कोलकाता से बात कर रहे हैं। अभी के हालात हाजिरा को मद्देनजर रखते हुए एक सवाल है मेरा कि फ़र्ज़ करिए अगर हुकूमत के बताए हुए कवानीन को मानते हुए हर तरह का प्रोटेक्शन रखते हुए भी अगर कोई खुदा ना खास्ता कोरोना मुलविस हो और उसका इंतकाल हो जाने के बाद अस्पताल उसे जिस तरह से ले जाकर के दफना रहा है, न गुस्ल नसीब, न कफन नसीब, न सही से नमाज जनाजा नसीब, न कब्रिस्तान अपना मिल रहा है, तो इन हालात में उस मुर्दे के मुताबिक क्या हो सकता है? जैसे शहीद के मुताबिक है कि ना उसको गुस्ल दिया जाता है, ना कफन उसी कपड़े में दफन कर दो इसलिए कि वो शहीद है। इन हालात में उस मुर्दे के मुताबिक क्या हुक्म है शरई? थोड़ा तफसीली जवाब दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ब्रादर देखिए, ये आप कहाँ की बात करें मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बम्बई में और बम्बई के अलावा जो दूसरे इलाके हैं वहाँ अगर किसी का कोरोना से इंतकाल हो जाता है तो मैयत जा कर के उसको वरसा को दे दी जाती है। चूँकि मैयत प्लास्टिक में लपेटी होती है, लिहाजा उसको खोलने की इजाज़त नहीं है, इससे जरासीम फैलेंगे। लेकिन बम्बई में जो मैयतें आई हैं हमारे के यहाँ, वहाँ बाकायदा उनको कफन भी दिया जाता है, नमाज जनाजा भी होती है, दफन भी होता है, तलक़ीन भी होती है। सारी जो चीज़ इस वक्त उनको नहीं दी जा रही है वो गुस्ल है, क्योंकि उनकी मैयत को खोला नहीं जा सकता है। वरना कफन भी है, नमाज जनाजा भी है, दफन भी है और बाक़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है। अगर आपके इलाके में नहीं हो रहा तो आप वहाँ के लोगों को जाके, आपकी जो म्यूनसिपलिटी है या नगर पालिका है, आप वहाँ जा कर के बात करें, उनसे ये बात करें कि हमारी मैयत आपको दे, वो उसको गुस्ल देंगे। अलबत्ता गुस्ल तो नहीं हो सकता, लेकिन कफन उसी प्लास्टिक के ऊपर तीनों कफन पहनाए जाके, तीनों कफन नहीं हो सकते तो 2 कफन, वरना एक कफन है चादर में उसको लपेट करके दफन करना चाहिए। ये जा कर के आप अपने जो म्यूनसिपलिटी है आपकी नगर पालिका, उससे आके आप बात करें, क्योंकि बक़िया शहरों में ये चीज़ हो रही है। दूसरा सवाल। मेरा नाम तबस्सुम खानम है। मैं अपने शौहर से बहुत बड़ा बेजार हूँ। शौहर दिन रात शराब पी के आके मुझे बहुत तंग करती है, इनकी ज़बान ही बंद नहीं होती। एक लड़का का इंतकाल हो गया, एक लड़का है, एक लड़के को भी घर में जीने देते नहीं। मुझे तो गंदी गंदी गाली देती है। वो आदमी का कैसा इलाज करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा कुछ मदद करो। मैं बहुत छोटे घर की हूँ, मैं इस्लाम मिडिल क्लास की हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या भी नहीं, मौत के सिवा मेरे पास क्या भी नहीं है। मेरी मदद करो। कुछ भी नहीं, कमाने जाते नहीं, सिर्फ मुझे पैसा दो। खुदा इंशाल्लाह आपके शौहर की इस्लाह करे। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में ऐसी एक औरत ने शिकायत की अपने शौहर की, तो इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था तो नमाज शब पढ़ा करो। उसने नमाज शब पढ़ना शुरू किया। नमाज शब में अपने शौहर की इस्लाह की दुआ की और कुछ दिनों के बाद शौहर बिल्कुल ठीक हो गया। इंशाल्लाह आप इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बताए नुस्खे नमाज शब पर अमल करें और अपने शौहर की दुआ करें, इंशाल्लाह आपके हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शहर अस्सलाम। का नाम दिल्ली से बोल रहे हैं।
اور کیا کہتے ہیں میرا نام شبنم زہرا ہے، اور کیا کہتے ہیں میرا کوشچن یہ ہے کہ میری بہن کا رشتہ نہیں لگ رہا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں منع کرتی ہے شادی کے لیے، اور کیا کہتے ہیں دور سے منع کرتی ہے، پاس سے آتے نہیں ہیں رشتے، اور گھر والے بہت پریشان ہیں، اور دعا کر دیجیے آپ کوئی اگر کیا کہتے ہیں، اور دعا بتا دیجیے اس کی جلدی سے جلدی شادی ہو جائے۔ شکریہ۔ اور شادی کو پتہ نہیں کیوں منع کرتی ہے، اور کیا کہتے ہیں کوئی ہوا کا چکر ہے یا پھر کوئی پتہ نہیں کیا، آپ بتا دیجیے۔ شکریہ۔ اور میرا آنسر کا جواب کیسے ملے گا مجھے یہ نہیں پتہ۔ خدا حافظ۔ دیکھیے، آپ کی اگر بہن شادی کے لیے تیار نہیں تو آپ کو کسی ڈاکٹر سے یا کسی دماغی علاج کرانے والوں جو سائیکرسٹ ہیں ان سے رجوع کیجئے، تو وہ بتائیں کہ وہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی، کیا ان کو تکلیف ہے، کیا ان کے حساب سے یہ کسی آپ اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور ہماری دعا انشاءاللہ خدا آپ کی بہن کا رشتہ جلد از جلد فراہم ہو جائے اور آپ کی بہن کا گھر جلد سے جلد آباد ہو جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ دلی سے نغمہ پروین بول رہی ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ کون سے سپارے میں آیت الکریمہ ہے؟ آیت الکریمہ کون سے سپارے میں ہے اور کون سی اس میں ہے؟ مجھے ملی نہیں، میں نے سارے میں ڈھونڈی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا نام کرے، ابھی امام زمانہ کا یہ صدقہ جیسے ہم نکالتے ہیں، کبھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتا ہم اس میں سے اٹھا سکتے ہیں یا نہیں ضرورت پڑنے پر؟ یہ آیت کریمہ میں خاص سورہ نمل کی آیت کریمہ ہے، اما یجیب المضطر دعا و یکشف السوء، اگر آپ کی مراد اس سے یہ ہے۔ اور امام زمان علیہ السلام کا صدقہ جو ہے وہ غریبوں کو دے سکتے ہیں، صدقہ خود نہیں کھایا جاتا، صدقہ دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ میرا نام سید محمد علی ہے، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیا اپنی وائف کے لیے نماز مغفرت پڑھ سکتا ہوں، اور اگر پڑھ سکتا ہوں تو کس طرح سے پڑھی جائے گی؟ شکریہ۔ اپنے والدین کے لیے نماز مغفرت پڑھنا اچھی بات ہے، اور آپ نماز مغفرت کی طریقے ہیں کہ سورہ الحمد پڑھا جائے، قل اللہ پڑھو، اس کے بعد ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یقوم الحساب 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ مختلف طرح کی نماز مغفرت والدین روایتوں میں وارد ہوئی ہے، اور آپ بقیہ بھی کوئی بھی نماز جو ہے، اگر آپ صبح کی طرح کی 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے والدین کو بخشیں گے تو یہ بھی ان کے مغفرت کی دعا ہوگی، اور مغفرت میں دعا بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے استغفار بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو آپ انجام دے سکتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے آدمی کے لیے، ضروری کہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ دعائے مغفرت کا مطلب برادر یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین گناہ گار تھے، بلکہ دعائے مغفرت کے اگر خدا نخواستہ گناہ گار تھے تو ہماری مغفرت ان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنے گی، اور اگر وہ گناہ گار نہیں تھے تو ہماری دعائے مغفرت ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ اور ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر پریشان ہے تو ان کی پریشانی دور ہو جائے، اگر پریشان نہیں تو ان کے اسٹیٹس، ان کے درجے میں اضافہ ہو جائے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم حضرت، میرا نام فہد ہے اور میں بھوپال سے بول رہا ہوں۔ حضرت سے میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی ہم کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کے میسج، ہم آپ کی تقریرات سن کے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن میرا ایک یہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں ٹھیک ہے، آئی ایم فرام سنی بیک گراؤنڈ بٹ آئی ریسپیکٹ دی اہل البیت، مولا علی علیہ السلام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی کا گھرانہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، بٹ آپ لوگ باقی 3 جو خلفاء ہیں، امیر المومنین حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، ان تینوں کا مطلب ذکر اور ان تینوں کی جو مطلب اہمیت ہے وہ آپ کی تقریروں سے غائب رہتی ہے۔ باقی جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں احادیث، تو اللہ کے نبی کی احادیث ہیں اور اللہ کے نبی کی زندگی، تو وہ سب یہ پوچھتی ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور اللہ کے نبی مطلب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ 2 ان کے بہت ساتھی تھے، مطلب بہت اچھے دوست تھے، ہر جگہ وہ ساتھ جاتے تھے، ہر جگہ وہ ساتھ آتے تھے، تو یہ ان تینوں خلفاء کی مطلب جو اہمیت ہے وہ آپ کی تقریر سے غائب رہتی ہے، تو یہی میرا سوال تھا، اس پہ تھوڑی رہنمائی فرما، جزاک اللہ۔ برابر، دیکھیے ہم جو اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائش کی بنا پر کرتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جس روایت کو شیعوں کے علاوہ خود اہل سنت کے بزرگ ترین علماء نے نقل کیا ہے،
اور اس روایت کو اہل سنت کے علماء نے صحیح روایت قرار دیا ہے۔ صحیح روایت کا مطلب نہیں، یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمائی ہے، اور وہ روایت جو صحیح روایت ہے اس کا درجہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن کی آیت کے برابر ہے، یعنی اس میں جو باتیں بیان کی گئی وہ 100% درست ہیں، اور اس سے ذرہ برابر انحراف نہیں ہو سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اور آپ سب کے سب یہ بتائیں، جنت میں جانا چاہتے یا جانا نہیں چاہتے، اور جنت میں جانے کے لیے ہدایت پر ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آیا کیا ممکن ہے کوئی آدمی ایسا جنت میں جائے جو ہدایت کے راستے پر نہ ہو؟ تو جنت میں جانے کے لیے گمراہی سے نجات چاہیے اور ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس روایت کو حدیث ثقلین ہے، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت و اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ اور دیکھو، ما ان لن تضلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم میرے بعد ان دونوں سے متمسک رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کر لیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ تو چونکہ اہل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے نجات کے لیے صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کریم سے تمسک کو ضروری قرار دیا ہے، اس بنا پر ہم اس حدیث کے روشنی میں اہل بیت اور ہمیشہ قرآن سے تمسک کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم صراط مستقیم پر باقی رہیں، گمراہی سے محفوظ رہیں اور جنت میں پہنچ جائیں۔ لہذا اگر ہمارا تمسک اہل بیت سے تو ہماری شخصیت ذاتی وفات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ تمسک اہل بیت علیہ السلام تمسک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر ہے، اور ہمیں گمراہی سے نجات حاصل کرنا ہے، اور گمراہی سے نجات بغیر اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کے تمسک کے ممکن نہیں ہے۔ اس بنا پر ہم اپنی تقریروں میں اپنی باتوں میں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ حدیث رسول کی روشنی میں ہم اہل بیت سے ہمیشہ متمسک کر رہیں۔ اور اس شان کی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے بارے میں نہیں فرمائی ہے۔ دوسرا سوال۔ السلام علیکم، میں بجلو حسن مشتبہ آباد دلی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو فطرے کے پیسے ہم ہاتھ لگا کے نکالتے ہیں اور ان کو پیسوں کو ہم ایک مہینے کے بعد بھی دے سکتے ہیں اپنے پاس رکھ کے، یا ہاتھ کے ہاتھ دے سکتے ہیں مستحق کو، یا انہی پیسوں کو دے سکتے ہیں یا دوسرے بھی دے سکتے ہیں جیسے ہم سے دور رہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، نماز معرفت کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ جناب؟ شکریہ۔ فطرے کا مسئلہ یہ برادر عزیز محترم، اس کو شب عید نکال دینا چاہیے، واجب ہے نماز فطرہ روز عید ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے مستحقین تک پہنچ جانا چاہیے، اس میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر پیسے کسی نے دیے ہیں وہ پیسے کو بدلا جا سکتا ہے، کسی نے 100 روپے کے نوٹ دیے ہے تو آپ کو کسی نے اپنے صدقے کے نکال کے فطرے کے 100 روپے کے نوٹ دیے اور آپ 2 فقیروں کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اس 100 روپے کو 2 50 روپے کے نوٹ یا 10 روپے کے نوٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فطرے کی رقم شب عید پہنچ جانا چاہیے، ورنہ بہت زیادہ عید کے دن ظہر زوال سے پہلے لوگوں تک پہنچ جانا چاہیے، رکھنا بہت زیادہ صحیح کام نہیں ہے۔ دعائے معرفت جو ہم کو لکھے گی، یہ دعائیں جو امام نے فرمائی ہے کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، یہ دعائے غیبت ہے، دعائے معرفت ہے، ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، اور اس نماز میں معرفت کی دعا کرنا چاہیے، خدا ہمیں معرفت اہل بیت علیہ السلام اور معرفت خدا اور معرفت اہل بیت ہم کو عطا فرمائے۔ دوسرا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد صاحب، میں انڈمان میں ہوں، محمد ناصر الدین، اور میں ایسے ماحول میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ پورا اپنا ہندو ایریا ہے، اور اپنا مطلب جینے کے لیے تو اپنا یہاں کاروبار بزنس کے لیے سب پورا ہندو علاقہ ہے، اور ہندو کی سب کچھ ہے۔
ہے, کاروبار بزنس وغیرہ سب کچھ. تو ہمیں ایسی جگہ پہ مطلب کس طریقے سے شریعت کے تحت مطلب کس طریقے سے اپنا چلنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنا زندگی گزارنا چاہیے, کس طریقے سے کاروبار کرنا چاہیے, تھوڑا شریعت کا کیا حکم ہے تھوڑا اس سے ہمیں بیان سے بتائیے تاکہ ہم اسی طریقے سے رہ سکیں. السلام علیکم. دیکھیے آپ ان کے درمیان رہ سکتے ہیں, یہ بہترین آپ کا موقع ہے. اگر آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو آپ ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, سچائی سے پیش آئیے, امانت داری سے پیش آئیے, خیانت نہ کیجئے, برائی مت کیجئے, اچھے اخلاق سے پیش آئیے. یہی آپ کی تعلیمات ان کو اسلام کی طرف سے نزدیک کریں گی اور جو غلط فہمیاں وہ دور ہوں گی. شریعت پر جتنی ہو سکے آپ اتنی پابندی کی, نمازیں پڑھیے, روزے رکھیے, حج کی اور جو ہمیں البتہ اخلاقیات سے پیش آئے, یہ آپ کے لیے ذمہ داری وہاں کے اوپر ہے. بہت زیادہ گھبرانے کی اگر کبھی آپ کو ایسی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ آپ وہاں کیا کام کریں, تو آپ جس خدا پر یقین رکھتے ہیں اس خدا واحد پر ہاتھ اٹھا کر کے اس کی بارگاہ میں اس سے مدد طلب کریں. کوئی آدمی ہو سکتا ہے انڈمان نکوبار نہ پہنچ سکتا ہو, لیکن جس خدا پر آپ یقین رکھتے ہیں وہ خدا, اور جس امام وقت پر آپ یقین رکھ آپ تک پہنچ سکتے ہیں, آپ کی مدد کر سکتے ہیں. ان میں آپ کو خالی ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا, اپنی مشکلات ان سے بیان کرنا ہے. گھبرانے کی ضرورت, خدا بھی آپ کی مدد کرے گا اور امام زمان علیہ السلام بھی آپ کی یقیناً مدد فرمائیں گے. اگلا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نذیر احمد آندھرا پردیش سے بول رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے والد صاحب کے زندگی میں تقریباً 15-17 سال تک وہ بیڈ ریڈن تھے پیرالسس کی وجہ سے. اس وقت وہ نماز نہیں پڑھ پائے. اب اس لیے میرا سوال یہ ہے کہ ان کی زندگی میں جو نماز چھوٹ گئی ہے وہ خیال بھی نہیں ٹھیک تھا ان کی نماز پڑھنے کے لیے. دوسرے لڑکے ان کے اولادوں نے ان کی خدمت کی ہے. 18 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. اب میں پوچھنا ہے کہ وہ نماز جو چھوٹی ہے اس کا حل کیا ہے, مجھے پلیز بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ڈائلیسس میں نماز کا مسئلہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے, لیٹ کے نہیں ہوتا تو اشاروں میں پڑھے. نماز ان کو ہر رات میں پڑھ لینا چاہیے تھی, اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. البتہ جو نمازیں اس میں قضا ہو گئی ہیں, اگر آپ ان کو ادا کریں تو آپ کے لیے بہت اچھا کام ہے. اور بڑے بیٹے پر اپنے والدین کی والد کی قضا نمازیں واجب ہیں, آپ اس کو نمازیں ان کو ادا کرنا چاہیے. جناب جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرکار آپ کے درمیان میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ سے قبل 900 سال کا ایک زمانہ ایسا ہے جس میں توریت اور انجیل کی شریعت رہی. یہ سمجھ نہیں آیا جب توریت کی شریعت آئی تو خانہ کعبہ سے بت کیوں نہیں باہر کیا گیا. انجیل کی شریعت آئی, حضرت عیسیٰ نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. ایسا کیا تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت نہیں کی؟ کیا ان کی کتابوں میں ایسا لکھا نہیں تھا کہ خانہ کعبہ سے بت نکالے جائیں؟ ذرا اس کو بتا دیں. سمجھ کہ اس میں زلزلہ دماغ میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. جو رسول اللہ کے زمانے میں حضرت علی نے خانہ کعبہ سے بت نکال کے پھینکے رہے, تو یہ کام پہلے کیوں نہیں ہوا, اس کی وضاحت چاہتا ہوں. یا کہیں ایسا کسی کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیے جب جہاں خانہ کعبہ جناب ابراہیم علیہ السلام بنایا تھا تو اس زمانے میں بت نہیں تھے, اور جو بقیہ حکومتیں بنی جناب موسیٰ یہ جناب موسیٰ کی حکومت کعبے میں نہیں تھی, یہ مصر میں حکومت تھی ان کی, اور خانہ کعبہ کے نزدیک حکومتیں غیروں کی تھیں. تو جس وقت خانہ کعبہ کے اندر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس میں بھی بت موجود تھے, کیونکہ حکومتیں خانہ کعبہ پر غیر مسلموں کی تھیں, اس بنا کے اوپر وہاں پر بت موجود تھے. جس زمانے میں فتح مکہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی, اس وقت سے وہاں سے بت ہٹا دیے گئے. بقیہ انبیاء علیہ السلام کی حکومتیں مصر میں تھیں, خانہ کعبہ میں نہیں تھیں. جب یہاں ان کی حکومت ہی نہیں تھی تو یہ سوال کیسے کہ بت کیوں نہیں ہٹائے گئے. یہ حکومت یہاں ان کی نہیں تھی. جب رسول خدا کی حکومت فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بت ہٹا دیے, اور جب جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ بتایا تھا تو اس وقت وہاں پر بت نہیں تھے.
अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नहीं पता आपके प्रोग्राम की टाइमिंग का रिकॉर्डिंग वगैरह सवालात की कब होती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं श्रीनगर कश्मीर से बोल रही हूँ जनाब। मैंने इसलिए सवाल किया, मेरे सवाल का मेहरबानी करके जवाब दीजिए, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का मसला है। मेरे लिए एक रिश्ता आया है और हमने फिर तहकीक के हिसाब से देखा कि लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, लड़का दीनदार है, ईमानदार है, पढ़ा लिखा भी है, हमें घर पसंद भी आया, लड़का भी पसंद आया, सारी चीज़ें अच्छी लगी। और हमसायों से भी तहकीक की तो उन्होंने भी अच्छे उसके ख्यालात अच्छे दिए, कहा कि लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता भी है, सारा कुछ ठीक आ गया। लेकिन इसके बाद मेरे घर वालों ने कहा कि हम इस्तिखारा करेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी इस्तिखारा की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस्तिखारा करेंगे। जब उन्होंने इस्तिखारा किया तो फिर वो बाद आया, मतलब इस्तिखारा ठीक नहीं आया। मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि नहीं, इस्तिखारा ठीक नहीं आया है, हम इनसे इनकार ही करेंगे, हम रिश्ते के लिए इनकार ही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि रिश्ता अच्छा है, मेहरबानी करके यह मेरी ज़िंदगी का मसला है, मेहरबानी करके मुझे जवाब दीजिए। मतलब क्योंकि वो आज या कल तक उनको जवाब देने वाले हैं, इनकार करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रिश्ता अच्छा है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, सब कुछ अच्छा है, दीनदार है, खुतबात देता है, तकरीर जाता है, इज्तिमाओं पे जाता है। आप मेहरबानी करके मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आज ही दिन में, क्योंकि ये मेरे लिए मजबूर सवाल बहुत ज़रूरी, हम इसका जवाब जानना है, मेहरबानी करके। वस्सलाम। खैर देखिए, आपके तासुरात और आपके जज्बात एक अलग चीज़ है और आपके वालिदैन के मसाइल एक अलग हैं। पहले आपने जहन में ये बात रखें, वालिदैन आपकी बेहतरी चाहते हैं, आपकी बुराई नहीं चाहते। ये बात अपने जहन में पूरे कि वालिदैन सबसे अच्छे दोस्त आपके वालिदैन हैं, सबसे ज़्यादा मेहरबान आपके हक़ में आपके वालिदैन हैं, और आपके वालिदैन से बेहतर कोई आपके हक़ में नहीं सोच सकता। ये बात जहन में बिठा करके रखिए। रह गया मसला इस्तिखारे का, तो हम इस्तिखारे की मुखालफत इसे नहीं कर सकते कि हम खाली ज़ाहिरी चीज़ों को देख रहे हैं, हम कल की चीज़ों को हम नहीं देख रहे हैं। कल हमारे क्या पेश आने वाला, हमारे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है। इसी बना पर इस्तिखारा देखा जाता है कि ज़ाहिरी हालात ठीक हैं, लेकिन हकीकत क्या, हम हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं। इस बिना पर इस्तिखारा देखा जाता है। और अगर खुदा न खासा इस्तिखारा अच्छा नहीं आता तो आप यकीन जान उसमें कोई ना कोई बेहतरी जिस वक्त आपकी नज़रों के सामने नहीं है। अलबत्ता एक बात है, अगर इस्तिखारा आगे अच्छा नहीं आया है तो दूसरी मर्तबा इस्तिखारा जो है वो सदका निकाल करके देखा जा सकता है, या सदका निकाल करके अगर आपके वालिदैन तैयार हो और आप इतना ही तैयार हैं शादी के लिए उस लड़के के साथ, तो अगर सदका निकाल के दूसरा इस्तिखारा भी देखा जा सकता है, और सदका निकालने के बाद उस रिश्ते को मंजूर भी किया जा सकता है, क्योंकि सदका बलाओं को दूर कर देता है। लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है कि आप अपने वालिदैन के हक़ में अच्छे ख़यालात रखिए। कोई भी वालिदैन से ज़्यादा अपने बच्चों के हक़ में मेहरबान नहीं हो सकता। वालिदैन का फ़ैसला आपके हक़ में बेहतर होगा, और जो वालिदैन के फ़ैसले की कदर करते हैं, खुदा उनकी गैब से मदद करता है, उनके लिए इम्कानात फराम करता है। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, जावेद अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेरठ से हूँ और मेरा ये सवाल है, मेरे मामू थे, उनका 2 साल पहले इंतकाल हो गया है, और तो उन पे थोड़ा कर्ज था, तो जो कर्जा था जिनको हम जानते थे तो उन्होंने तो माफ़ कर दिया था कि हमने माफ़ कर दिया, हम कोई कर्जा नहीं लेंगे जब वो मर गए। और कुछ जो उनकी बीवी है वो बताती हैं कि उन पे और भी कर्जा था, जो हमको तो मालूम नहीं है, पर शायद उन्हें भी मालूम नहीं है। तो हमें ये जानना है, जैसे उनका इंतकाल हो गया तो उस कर्ज का उन पे कोई बोझ है, या हम उसके लिए क्या करें जिससे उन्हें कोई बोझ ना मिले। तो हमें इस चीज़ का जवाब दें। हमें कोई तो बताता है कि उन पे बोझ है, वो बहुत परेशान है, कोई कुछ बताता है, कुछ कहते हैं कि नहीं कोई बोझ नहीं रहता है। तो हम इस सवाल से बहुत परेशान हैं मौलाना साहब, हमें
اس کا جواب دیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ان کی روح کو صبر رہے، کچھ ان کی مدد ہو سکے، ہمارے یہاں سے کچھ ایسا عمل کریں، ہم بتائیں ہمیں کہ ہم دیکھیے ہر مسئلہ یہ ہے کہ وہ قرضے جو لوگوں نے معاف کیے تو ہے کہ اب قرضے ہیں یا نہیں، یہ مسئلہ مشکل یہ ہے کہ اب اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ وہ لوگ جن کے پاس امکانات ہیں انہوں ان سے قرض لیے ہوں گے، آپ ان لوگوں سے کہ انکوائری کر لیجئے کہ بھائی ہمارے ماموں کا قرض کے اوپر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں جنہوں نے قرض دیا وہ مانگنا نہیں چاہتے، تو آپ ایک انکوائری کر لیجئے، لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ اگر کسی کا قرض میرے ماموں پر تو نہیں نکلتا، اگر کسی قرض آپ کے ماموں پر نکل رہا ہے تو آپ ادا کر دیجئے یا وہ لوگ معاف کر دیں۔ اس کا صورتحال یہی ہے، یہ کیسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہم کہتے۔ اگر کسی کا ہے، اگر کسی کو پتہ ہے کہ آپ کے ماموں پر کسی کا قرض تھا تو آپ اس سے جا کے دریافت کیجئے اور اس سے پوچھئے، یا عمومی طور پر آپ اعلان کر دیے کہ میرے ماموں پر کسی کا قرض ہو تو بتائیں تاکہ چیزیں ادا کر دی جائیں۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام منجل شیخ ہے، میں مرشد آباد ویسٹ بنگال سے بول رہا ہوں۔ میرا پرشن اور سوال یہ ہے کہ ہم وطر عشاء کی وطر نماز پڑھتے ہیں، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیسے وطر نماز پڑھے؟ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو خود سے دعا میں صلوات پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، تب بھی کافی ہو جائے گا۔ صلوات محمد اور آل محمد صلوات پڑھ لے تب بھی وہ قنوت اس کا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کو کوئی نوکری نہیں لگ رہی ہے، پلیز آپ کوئی دعا بتائیے جیسے ہمیں وہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے۔ پلیز میرا یہ سوال کا جواب دیجیے۔ دیکھیے اس کے لیے جو دعائیں بتائی گئی ہیں اس میں سب سے بہترین روزی کے لیے بہترین چیز نماز شب ہے اور زیارت عاشور ہے جو بہت ہی مجرب ہے، اور استغفار ہے۔ آپ نماز صبح سے پہلے جو آدمی استغفار کرتا ہے یا صبح اول وقت صبح سے پہلے استغفار کرتا ہے، خدا اس کے رزق بھی نازل کرتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، اور جو نماز شب پابندی سے پڑھتا ہے خدا بند عالم اس کو روزی سے محروم نہیں رکھتا۔ آپ نماز شب و زیارت عاشور کی پابندی کریں اور امام زمانہ علیہ السلام سے بار بار اپنی زبان میں فریاد کریں، انشاءاللہ آپ کے شوہر کو اچھی نوکری مل جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شیرین تاج ہے، میں نرسی پور سے ہوں اور مجھے 70 سال ہیں۔ چلنے کے لیے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور داویں جو ہاتھ میں درد ہوتا ہے بہت، اور میں نماز ہر دن پڑھتی ہوں میں، اور بیٹھ کے پڑھتے ہیں، 70 سال ہیں۔ یہ ہمارے نانی کا یہ مسئلہ ہے، نماز پڑھتے میں زین ہوں، ہمارے نانی کا مسئلہ ہے یہ۔ آپ بتائیے گا کہ کیا جواب، کیا عمل کرنا ہے، کیا دعا، کون سی دعا پڑھنا ہے، آپ بتائیے گا کہ مولانا سے۔ خدا آپ کی نانی کو صحت دے، طول عمر دے۔ اگر آپ کی نانی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تو بیٹھ کے نماز پڑھ، اللہ کو یہی نماز قبول ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی نانی اگر بیٹھ گئے تو ان کو نماز بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، خدا اس بیٹھ کے نماز کو ویسے ہی قبول کرے جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو قبول کرتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ کی ذمہ داری بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تہجد کا صحیح وقت پڑھنے کا کون سا ٹائم ہے؟ نماز تہجد کا صحیح وقت پڑھنے کا وہ آغا ثانی کے فتوے کے مطابق نماز عشاء کے نماز کے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فضیلت کا وقت جو ہے وہ نماز صبح سے پہلے کا ہے۔ نماز شب کے نماز عشاء کے بعد سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ویسے اور بہتر وقت یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد پڑھیں، اور سب سے فضیلت وقت ہے نماز صبح سے پہلے کا وقت ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے ہیں۔